الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. دنیا میں 3 طرح کے عقل والے لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی. لیکن آپ ان عقل والوں کے بارے میں 3 قسم کے جو لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے. میرے بھائیو، بہت عظیم نعمت ہے، جس نعمت کی وجہ سے انسان دوسرے جانداروں سے ممتاز ہوتا ہے. انسان کو اعلیٰ، اشرف کیوں کہا گیا؟ اس عظیم نعمت کی بنا پر. عقل کے اعتبار سے دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 3 طرح کے لوگوں میں پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو سرے سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے. جو سرے سے عقل بالکل استعمال نہیں کرتے. ان کے جذبات، ان کے احساسات ان پر غالب ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے کام کرتے ہیں کہ دیکھنے والا اس پر حیران ہوتا ہے. جو بندہ انہیں دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. میں مثال سے بات سمجھاؤں، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ بت پرست لوگ. ارے اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، مگر اس کی عقل تو دیکھیے. اس کی عقل وہ کہاں دوڑا رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے پتلے، جاندار، ایسی چیزوں کی پرستش، ایسی چیزوں کی عبادت کر رہا ہے. یہ بت پرست قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ عقل سے بالکل فارغ ہوتے ہیں. ان کی عقل ان کو یہ سبق بھی نہیں سکھاتی کہ تم مخلوق کی پوجا کر رہے ہو، مخلوق کی عبادت کر رہے ہو، مخلوق کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو، اپنی منتیں، اپنی سماجتیں مخلوق کے آگے مانگ رہے ہو، اس رب کو چھوڑ کر. حالانکہ پروردگار کوئی اور ہے. مگر دیکھو، اور دوسری عقل کی مثال میں یوں دوں
جو سرے سے کام ہی عقل سے لیتے ہیں. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے کام ہی عقل سے لیتے ہیں. یعنی جو عقل میں آئے اس کو مانتے ہیں، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو مانتے ہی نہیں. یہ دہریہ لوگ اور مادیت پرست لوگ ہیں. ان لوگوں کا کیا کہتے ہیں؟ دہریہ لوگ کہتے ہیں. یعنی یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، سائنس کہیں گی تو مانیں گے، نہیں کہیں گی تو نہیں مانیں گے. اب اگر کوئی سونار کے ترازو پر پہاڑ کو تولنے بیٹھ جائے تو اس کو تو بیوقوف ہی کہیں گے نا. بھائی کہیے، بیوقوف کہیں گے نا. ہاں بھائی، سونار کے ترازو پر پہاڑ تو نہیں تلتا کہ عقل کو بنیاد بنا کر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں. چنانچہ کیا ہوتا ہے پھر آخر میں؟ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عقل بھی استعمال کرتے ہیں. جہاں عقل کی لمٹ ختم ہوتی ہے وہاں وحی کا علم استعمال کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایمان والے اور مسلمان لوگ ہوتے ہیں. اس کی ایک سمپل سادہ مثال یوں سمجھیے کہ کسی حاکم نے حکم دیا کہ فلاں پہاڑ جو تمہارے گھر سے 1000 میل دور ہے اس کی چوٹی پر جاؤ. تو یہ 3 طرح کے لوگ، کچھ تو گھر ہی سے پیدل چل پڑے، یہ عقل سے بالکل فارغ ہے، یہ 1000 میل تو پیدل چل ہی نہیں سکتے. دوسرے قسم کے لوگ وہ جنہوں نے سمجھا کہ سفر لمبا ہے، ہم عقل استعمال کریں، انہوں نے سواری لے لی، لہٰذا یہ سواری پر سوار ہو کر پہاڑ کے دامن پر پہنچے اور پھر سواری کو کھڑا کر کے اوپر پیدل چڑھ گئے. یہ منزل پہ پہنچنے والے ہیں. تیسرے وہ تھے جنہوں نے سوچا کہ بھائی سواری ہے جو صحیح، لہٰذا سواری کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگے. تو وہ بھی کھائی میں گریں گے اور گاڑی بھی کھائی میں جائیں گی، اپنی سواری کے ساتھ کھائی میں گر جائیں گے. تو عقل کی مثال سواری کی مانند ہے. جو بت پرست قسم کے لوگ ہیں وہ سرے سے سواری کو استعمال ہی نہیں کرتے، یہ پیدل چلنے والے یعنی عقل سے پیدل ہیں. اور جو عقل پرست لوگ ہیں وہ سواری پر بیٹھ کے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں اور مومن ہیں. اور جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جتنا راستہ عقل پر طے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. جہاں عقل کے پاؤں لنگ ہے، جہاں عقل کے پاؤں ختم ہو جاتے ہیں وہاں عقل کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں وہ وحی کے اوپر سفر کرتے ہیں. وحی کے اوپر سفر کرتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں. میرے بھائیو، عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے. چنانچہ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم عقل سے کام نہیں لو. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم عقل سے کام نہ لو، بلکہ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. قرآن کہتا ہے الم تر، کیا دیکھا تم نے؟ اور کیا کہتا ہے الم ترو، تم ذرا دیکھو. اور یوں فرمایا افلم ینظروا، دیکھتے کیوں نہیں؟ بھائی قرآن بتا رہا ہے، ہمیں اشارے کر رہا ہے. تو میرے بھائیو، اسلام آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتا، آنکھیں کھولنے کا حکم دیتا ہے کہ تم آنکھیں کھولو، دیکھو اس کائنات کو، میری نشانیاں نظر آئیں گی تمہیں. تم آنکھیں تو کھولو. چنانچہ حسن اسلام یہ ہے کہ احکام شریعت سمجھ میں آتے ہیں.
لیکن عقل کو ہی معیار نہیں بنایا جاتا میرے بھائیوں۔ میرے دوستو، جہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے وہاں اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ جہاں ایمانیت کا مسئلہ آتا ہے عقل کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ یہ اس دین کا کمال ہے۔ میرے بھائیو، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب۔ آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، ہم بار بار سنتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے۔ چنانچہ دین نے ہمیں سکھایا کہ یہ عالم اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ذریعے سے چلایا ہے۔ مگر میں اور آپ، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسباب کے پیچھے مت بھاگتے پھرو، مسبب الاسباب کو دیکھو کہ جس کے حکم سے، جس کی مرضی سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام، ہم بارہا سنتے ہیں ہمارے اللہ والوں سے، ہمارے اسلاف سے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قرآن خطاب ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق۔ ڈیزائن بھی ہم سکھائیں گے اور سپرویژن بھی ہم کریں گے۔ کشتی بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو بچانا چاہتے تو بچا لیتے۔ طوفان کیا کر سکتا تھا میرے بھائیو؟ مگر نہیں، اسباب کے تحت زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی کہ اسباب اختیار کرو۔ لہٰذا میرے دوستو، انسان تدبیر اختیار کرے مگر یقین تقدیر کے اوپر رکھے کہ اسباب تو میں اختیار کر سکتا ہوں لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے ایسا کر لیا وہ انسان کامیاب ہے۔ ہاں، وہ انسان کامیاب ہے جس نے یہ ایسا کر لیا۔ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا میرے بھائیو کہ بی بی مریم درد کی وجہ سے پریشان ہے۔ حکم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، قرآن کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ بھائی، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کھجوریں ویسے ہی بی بی مریم کو مل جاتی، مگر ان کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے اس اسباب کے عالم میں اسباب اختیار کریں۔ فرمایا کہ تمہارا کام ہے درخت ہلانا اور کھجوریں پہنچانا، وہ ہمارا کام ہے۔ ہاں، تمہارا کام ہے درخت ہلانا، کھجوریں پہنچانا، اللہ فرماتے وہ ہمارا کام ہے۔ چاہے سوکھا کھجور کا تنا ہو، چاہے ایک کھجور اس پر نہ ہو، تمہارا کام ہے اسے ہلانا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔